نحمدہ علامہ احسان کا تیسرا نام، علامہ ہشام، علامہ ہشام، علامہ حسان کا تیسرا نام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ ساؤنڈ تھوڑی آہستہ کر دے کوئی مسئلہ۔ سب سے پہلے میں کارکنان عظمت صحابہ، جمعیت اہل حدیث کے تمام رفقا، گجرانوالہ کے یوتھ فورس کے تمام رفقا، شیخ محترم امین محمدی حافظہ اللہ کا اور اپنے تمام تر رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، وقت بہت بیت چکا ہے اور آپ کو مزید ابتلا میں ڈالنا مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ چند باتیں کروں گا، جو مضمون سوچ کے آیا تھا اس کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اپنی گزارشات کو تفصیلاً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے شان صحابہ، عظمت صحابہ جس طرح بیان کی، آپ مقررین سے، علماء سے، واعظین سے اچھی طرح سن چکے ہیں، لیکن ایک خاص کلیہ جو آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے اندر صحابہ کے بارے میں کوئی زبان دراز اگر زبان درازی کرے گا، کوئی جملہ بولے گا، کوئی لفظ صحابہ کے بارے میں کہے گا تو اللہ کی بھی ایک سنت ہے، اللہ کی بھی ایک سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے کہ جو الفاظ صحابہ کے بارے میں کوئی شخص کہے وہ الفاظ بعین اسی طرح واپس پلٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ جب لوگوں نے صحابہ کو کہا کہ یہ سفہاء ہیں تو اللہ نے کہا صحابہ کو سفہاء کہنے والے خود سب سے بڑے سفہاء ہیں۔ اسی طرح اسی صورت میں آگے چل کے اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم۔ جنہوں نے کہا ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اللہ نے کہا میں رب تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ یہاں سے کلیہ سمجھ آیا۔ اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد معاذ اللہ سارے کے سارے صحابہ بے ایمان ہو گئے تھے تو اس کو آپ نے کیا کہنا؟ تو سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کہے وہ برے تھے، تو سب سے بڑا برا ہے۔ کوئی صحابہ کے بارے میں یہ کہے کوئی بے ایمان تھے یا ایک تھا، تو سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی تان کہے بزدل تھے، تو سب سے بڑا بزدل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کو بھی قرآن پاک میں بیان کر دینے کا مقصد اور مطلوب یہی ہے کہ آپ اور میں دفاع صحابہ کے پرچم کو اٹھا لیں۔ آپ بتائیے، آپ ایک عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کہے یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، تو حدیث کے الفاظ سب کو آتی ہے، اداروں سے بھی۔ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس حدیث کا پتہ ہے؟ کوئی عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اگر جس کو کہا گیا وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور جن کو اللہ رب العزت رضی اللہ کا ٹائٹل دے دے ان کے ایمان کے اوپر کوئی شک کرنے کی گنجائش ہے؟ اگر ان کے بارے میں کوئی بے ایمان کہے وہ پھر بھی ایماندار رہتا ہے، اس کا ایمان پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے مجھے اور آپ کو تحریکیں چلانی پڑتی ہیں، مجھے اور آپ کو جلسے اور جلوس کرنے پڑتے ہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے، پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بھی توہین صحابہ کرے گا، جو بھی صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ لیکن دکھ کی بات ہے، پانی دینا، دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک جہلم میں بیٹھا ہوا جب جی چاہے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا چلا جائے، نہ قانون حرکت میں آئے، نہ آئین حرکت میں آئے، نہ دستور حرکت میں آئے، اور جو شخص یہ مطالبہ کرے
ابھی برادر اکبر علامہ طارق محمود یزدانی صاحب آپ سے وعدہ لے رہے تھے کہ اگر آپ کو توہین صحابہ کرنے والے کے لیے اسلام آباد جانا پڑے آپ جانے کے لیے تیار ہے؟ آپ نے وعدہ کیا ہم تیار ہیں. میں آپ کو اسلام آباد لے جانے کی بات نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں اگر توہین صحابہ کرنے والا جہنم میں بیٹھا ہو تو آپ سب ساتھی میرے ساتھ جہنم جانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے, کہتا ہے رضی اللہ تو میں کہتا ہوں, رضی اللہ تو میں کہتا ہوں, لیکن کا جو لفظ ہے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کو ایک مرتبہ سمجھنا. رضی اللہ تو میں کہتا ہوں, رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کو کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ تو معاویہ کو رضی اللہ کہے, لیکن میں مرزا جہلمی رضی اللہ تو کہتا ہوں, لیکن ایسے ہے ویسے ہے. اللہ تو اس سے راضی ہو گیا لیکن میں بدبخت اس سے راضی نہ ہو سکا. لیکن کے بعد کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ تو ان سے راضی ہے لیکن میں راضی نہیں. صحابہ کی کلی طور کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے, کلی طور کے اوپر. وہ کیسے؟ آج کے دور میں جو آزمائش اور مصیبتیں مجھ پہ اور میرے سٹوڈنٹس پہ آئی ہیں, معاذ اللہ وہ صحابہ پہ بھی نہیں آئی. کبھی اس کے کسی سٹوڈنٹ کو حضرت بلال کی طرح تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا ہے, ان کی پشت کے اوپر پتھر رکھے گئے ہیں. صحابہ کی طرح دو لخت کسی سٹوڈنٹ کو کیا گیا ہے, چیرا گیا, صحابہ کو کاٹا گیا, صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں پھینکا گیا, صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. میں اور میرے سٹوڈنٹس میں صحابہ سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. یہ تو پھر عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, کہتا ہے یہ تو بات کلی تنقید کے علاوہ بھی اس نے کس کی توہین نہیں کی؟ قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے, قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ فرینچ میں گالیاں نکالنا. آپ نے سنا ہے؟ آج دیکھ لیجئے, قرآن پاک کو بغیر ترجمہ سنانا پڑھنا پڑھانا ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے معاذ اللہ. الف لام میم کتنی نیکی ہیں؟ 30 نیکی. الف لام میم کا ترجمہ دنیا کے کسی عالم کو آتا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے, دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے الف لام میم میں ترجمے سے بتاتا ہوں؟ کوئی نہیں بتا سکتا نا. تو الف لام میم پڑھنے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ بغیر ترجمہ پڑھنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, یہ الگ موضوع ہے. لیکن بغیر ترجمہ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. توہین نہیں ہے کیا؟ یہ توہین نہیں ہے؟ موبائل کے اوپر قرآن پڑھنے والے کو معاذ اللہ بھی بھائی نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ سونے کے پہاڑوں کتنے؟ احد جتنے 9 کلومیٹر لمبا پہاڑ, سونا چاندی ہیرے جواہرات, میں اور آپ اٹھے حلوث نیت سے خرچ کر لیں. صحابی کے آدھ ہاتھ کے گندم اور جو اور چاول کا مقابلہ. یہ کہتے ہیں میں اور آپ جو موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان موبائل پہ قرآن پڑھنے والوں کو صحابہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر؟ اللہ کے فضل و کرم سے متعدد پرچے میں نے لاہور میں کٹوائے ہوئے, جہلم میں اس کے خلاف پرچے کٹے ہوئے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے مقدمات درج ہونے کے بعد گرفتار نہیں کیا جا رہا. لیکن جیسے برادر اکبر نے کہا کہ ہمارا یہ مشن ہے, ہمارا یہ نعرہ ہے کہ اس وطن عزیز کے اندر کوئی بھی اگر گستاخی صحابہ کرے گا تو یا وہ گرفتار ہوگا یا ملک سے, یا گرفتار ہوگا یا ملک سے. مرزا جہلمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کو گرفتار کروانے کے لیے تیار ہیں, اور کارکنان عظمت صحابہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ان کو ایک ڈائریکشن بھی دیتا ہوں کہ صرف ایک شخص کے اوپر یہ سارے کا سارا قضیہ اور مسئلہ اور جنگ نہ چھوڑیے. آپ اپنے اپنے علاقے کے تھانوں میں, پورے پاکستان کے اہل سنت نوٹ کریں, اپنے اپنے علاقے کے تھانوں میں اس کی گستاخیوں کے خلاف مقدمے درج کرواتے چلے جائیں. اس کے پشت پناہ ہمیشہ نہیں رہنے والے. نگران حکومتوں کی کتنی دیر کی باری ہے, کوئی پشت پناہ موجود ہے, ہمیں ادراک اور شعور ہے اور ہمیں پتہ ہے, لیکن ان کی حکومتیں بھی چلی جائیں گی. اس وطن عزیز کے اندر میں نے اور آپ نے اس نعرے کو, اس مشن کو بلند کرنا ہے
جو علامہ شہید کا مشن تھا، اور وہ کیا تھا؟ عظمت صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ دفاع صحابہ کرنا کس طرح؟ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ بتائیے اس شہید نے، وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان، جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زبان کا زور بیاں گیا ہے۔ بتائیے وہ عظمت صحابہ کا اور دفاع صحابہ کے قاب اور مشن کے اوپر جب کٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی قربانی قبول کی؟ بم دھماکہ یہاں پہ ہوا، زخمی یہاں پہ ہوا، بم یہاں پہ لگا، ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ امی عائشہ کے دوپٹے کی جنگ لڑتا رہا، ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑتا رہا۔ اب شہادت کا وقت آیا، اللہ نے بندوبست ایسا کیا، پاکستان سے طیارہ لے کے اڑا، ریاض پہنچا، وہاں پہ شہادت کی موت، شہادت کا جام نوش کیا۔ جنازے کی تکبیر ہوئی تو مسجد نبوی کے اندر اللہ اکبر کہا گیا، انہی صحابہ کے قدموں تلے دفن کر دیا گیا۔ اور یہ اعزاز صرف اس کو حاصل نہ ہوا، اس کے باپ نے یعنی دادا حاجی ظہور الہی نے جس محنت کے ساتھ، جس مشقت کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اپنے اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا، اللہ کی قسم وہ باپ بھی جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ اور میرے جیسا ایک ادنا طالب علم اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، مدینہ میں پڑھتا تھا، ابھی کم عمر تھا، 45 دن کا تھا، اسی وقت اس کی بھی موت کا وقت آیا، اپنے دادا اور پردادا کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ آج میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دفاع صحابہ کے لیے آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ کہ صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ، وہ شمع رسالت کے پروانے تھے، رسول اللہ کے کبھی آگے لڑے کبھی پیچھے لڑے، انہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ میں اور آپ ان کے لیے اپنی زبانوں کو، اپنے تخیلات کو، اپنی راحت کو، اپنی دولت کو قربان نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کے لیے میں اور آپ چند الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم و جان، اپنے روح و بدن کو کیا ہم ان کے اوپر نچھاور نہیں کر سکتے؟ اور کیا صرف ان کے اوپر نچھاور کرنی ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم دفاع صحابہ کے ایک ایک سپاہی کی عظمت کا گیت گانا اور اس کو خراج عقیدت پیش کرنا، یہ بھی دفاع صحابہ ہے۔ اب آپ سے وہ علامہ کا نام کیا رہے گا؟ آج آپ سوشل میڈیا اٹھائیے، اس علامہ شہید کو گالیاں دی جا رہی اور دینے والے کوئی غیر نہیں ہے، اپنے ہی صفوں کے اندر چھپے ہوئے بات، گستاخوں کے سہولت کار۔ علامہ شہید کی ان سے کیا دشمنی ہے؟ دشمنی تو اگر تھی تو میرے سے تھی، اگر دشمنی نبھانی تھی تو مجھ سے نبھائی جاتی، طارق محمود یزدانی سے نبھائی جاتی، مولانا منظور سے نبھائی جاتی، میری جماعت کے دیگر رفقا سے نبھائی جاتی۔ علامہ شہید کو برا بھلا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا مطلب کیا ہے؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن آپ ہیں، مسند دعوت و ارشاد کے امین، آپ نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے۔ علامہ شہید کی جماعت جو اس وقت اپنے عروج کے اوپر تھی، دفاع صحابہ کی جنگ لڑتے ہوئے علامہ صاحب شہید ہو گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی جماعت کو ترقی دی جاتی، ان کی جماعت کو پروان چڑھایا جاتا، لیکن ان کی جماعت کو بند کر کے، وائنڈ اپ کر کے ایک دوسری جماعت میں داخلہ لے لیا گیا، اور علماء کو اور ان لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ میاں فضل حق کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، مولانا معین الدین لکھوی کی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے، لیکن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس وقت بھی علامہ شہید کی مخالف تھی اور علامہ شہید کے خلاف پرچے کٹواتی رہی۔ 90 سے زائد مقدمات ہوئے، خانیوال کے اندر ایک اخلاق باختہ فاحشہ عورت کے ذریعے ان کے پر مقدمہ درج کروایا گیا،
اور ان کے اوپر رقیق اور گندے الزامات لگائے گئے، اور اس کی جماعت کے وارثین نے اس شہید کی جماعت کا نام بھی مٹا دیا اور اسی جماعت میں چلے گئے کہ جن کی وجہ سے علامہ شہید نے جماعت بنائی تھی۔ آج اگر اس کے بیٹے نے اور ان کے روحانی فرزندوں نے اس شہید کی، اس عظیم جدوجہد کی، اس عظیم سپہ سالار کی تاریخ کو زندہ کرتے ہوئے، اپنے اسلاف کی روایات کو لٹاتے ہوئے جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بحال کیا، تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ عوام موجود ہے فیصلہ کرنے کے لیے، عوام کو جس کا کام پسند آئے گا اس کے ساتھ چل پڑے گی۔ اگر آپ کا کام پسند آئے، عوام آپ کے ساتھ چلے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنا تبرہ، اتنا جھوٹ، اتنی لان تان، اتنی سازشیں، میں منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے مسجد میں کہتا ہوں کبھی ابتدا کا قائل نہیں ہوں اور نہ کبھی ابتدا کی ہے، لیکن اگر تم میرے باپ کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں جو لفظ میرے بارے میں کہو گے، میں قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن کی آیات کے مطابق ان الفاظ کو تمہاری طرف پلٹاؤں گا۔ تم نے کیا سمجھا کہ یہ مولانا محمد علی جاں رحمہ اللہ ہوں، برک توحیدی ہوں، میاں جمیل ہوں، اور بعد ایسے جو آج ان کی جماعت میں عبدالرشید اجازی صاحب ہوں، شریف چنگوانی صاحب ہوں، طارق یزدانی صاحب ہوں، مولانا منظور صاحب ہوں، ان کی فیملیز کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر، ان کی بہن بیٹیوں کے نام انٹرنیٹ کے اوپر دے کے اگر ان کی عزتوں کو اچھالا جائے، یہ علماء میرے سر کا تاج ہے، لیکن گھبرا جاتے ہیں کہ بہن بیٹیوں کا نام سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، ان شر پسندوں سے اگر بچنا ہے تو دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ مجھے بھی میرے خاندان کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ بیٹیوں کے نام، بیویوں کے نام انٹرنیٹ پہ دیے جا رہے ہیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ان کو یہ نہیں پتا یہ علامہ شہید کا بیٹا ہے۔ اللہ کی قسم تم ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ میرے اندر سچ ہے، میں تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ آج تک جو تم نے میرے اوپر الزام لگائے ہیں ان میں سے ایک الزام بھی سچا ہے، تو میں منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے تمہیں مباہلے کا چیلنج دے رہا ہوں، اور یہ بھی مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں۔ آج آپ لوگوں کی آنکھیں کھول کے جانا چاہتا ہوں، تمہارے محسن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا، جو عظمت صحابہ کی جنگ لڑنے والا سپاہی ہے، اس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ اس کے خاندان کا دفاع، ان کی عزتوں کی رکھوالی کس نے کرنی ہے؟ مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، مباہلے کا، کہ یہ ساری کی ساری تحریریں، یہ ساری کی ساری آئی ڈی اسی جماعت کے دفتر 106 راوی روڈ سے چل رہی ہیں۔ جس نے جھوٹ کی موت مرنا ہے آئے مجھ سے مباہلہ کر لیں۔ اداروں نے مجھے ثبوت فراہم کر دی ہیں کہ 106 راوی روڈ کے دفتر کے اندر سے، پیغام ٹی وی کے نیٹ کے اوپر سے یہ آئی ڈیز چل رہی ہیں جو آپ کے بارے میں اور آپ کے خاندان کے بارے میں اور علامہ شہید کے بارے میں بکواس کر رہی ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا حسن نے سمجھا ہے؟ کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہم تمہاری ان گیدڑ بپکیوں سے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اپنا مشن چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم آج تو تم سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ کھڑے ہو، لیکن میں تمہیں اپنا عزم بتاتا ہوں۔ میں نے علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کو بھی بتایا تھا، اللہ کی قسم میری قوم میرا ساتھ دے تب بھی، اور اگر ساتھ نہ دے تب بھی، اللہ کی قسم ان کی گیدڑ بپکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اس شہید کا بیٹا ہوں جس نے جان کی قربانی پیش کر دی اور کبھی ڈرا اور گھبرایا نہیں۔ میں بھی کبھی ڈروں گا اور گھبراؤں گا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ لوگ کیا اس کاز کے اندر، جمعیت اہل حدیث کی اس نشاط ثانیہ کے دور کے اندر، اہل حدیث کی بیداری کی اس تحریک کے اندر، یہ جو جمعیت اہل حدیث ایک ابھرتا ہوا سورج ہے، ایک طلوع ہوتا ہوا سورج ہے، اور میر صاحب آپ کی جماعت ایک بجھتا ہوا چراغ ہے، ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، ایک گرتی ہوئی دیوار ہے، اور ان گرتی ہوئی دیواروں کو میرے ساتھ، میرے ہمراہ دھکا دینے کے لیے تیار ہو۔ کیا بات کرتے ہو؟ تم گالیاں نکالو گے، تبرے بازی کرو گے۔
بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی، نہ تم ہمیں یہ تکلیفیں دیتے، نہ ہم تمہاری یہ رسوائیاں سرے بدار کرتے۔ تمہاری باتوں کو چند الفاظ تمہارے جو ہیں چند لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے جو جواب میں دیتا ہوں لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ تم آؤ میدان کے اندر، اگر یہ الزامات جھوٹے ہو میں تمہارے اوپر پہلے بھی میرے بارے میں کہا جی انہوں نے لڑائی شروع کی ہے، میں نے کیا لڑائی شروع کی ہے جی؟ آپ نے انٹرویو دیا تھا، اس کے اندر الزام لگایا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ میں نے 2 کروڑ روپیہ محسن نقوی صاحب سے پکڑا ہے، تو میں نے اس کا جواب قرآن اٹھا کے مباہلے کی صورت میں دیا تھا کہ 2 کروڑ میں نے نہیں پکڑا، میں قرآن بھی اٹھاتا ہوں، اگر آپ نے پکڑا ہے تو مجھے دے دیں، اتنی سی بات ہے، میں نے تو نہیں پکڑا۔ الزام جو آپ لگائیں گے میں حق بجانے کو اس کا جواب دینے کے لیے، آج باتیں کرتے ہیں جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ بتائیے ایمانداری سے، ایک 8 سال کا بچہ جب علامہ شہید دنیا سے گئے، میری عمر 8 سے 9 برس کی تھی، ان کو شرم نہیں آتی، ایک 8-9 برس کا بچہ، اس نے نواز شریف کو قاتل کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا؟ 8-9 سال کا بچہ کہہ سکتا ہے قاتل؟ آپ نے تو ہمارے خاندان کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ آپ نے ہمارے خاندان میں سے کسی شخص کو اس عظیم شہید کی قتل کا FIR کا مدعی نہیں بننے دیا، جس نے مدعی بننے کی کوشش کی اس کو ملک سے ڈرا کر فرار کرا دیا میرے بہنوئی کو۔ ہم نے تو کوشش کی ہم مدعی بن جائیں اپنے باپ کی FIR کے۔ میرے کسی چچا کو اگر باتیں آئی ہیں تو اب سرے بازار رسوائیاں اپنی بھی سنیے، FIR کا مدعی بننے کی کوشش کی، نہیں بننے دیا۔ مدعی کون بنا؟ میر صاحب کے دفتر کا ایک چوکیدار دفتر کا ایک ملازم مدعی بنا، اور اس ملک کے 3 حبیث ضیاء، جنیجو، نواز شریف جو علماء بزرگ زندہ ہیں آج بھی جانتے ہیں یہ نعرہ کنہوں نے لگایا؟ ایک بچے نے، آپ نے لگایا۔ قاتل کا نعرہ آپ نے لگایا۔ اگر اس کو قاتل کہا تھا تو اس کا FIR سے نام کیوں نکلوایا؟ اسی سے پھر سیٹیں کیوں لی؟ اور اگر وہ قاتل نہیں تھا اس کے بدلے میں قاضی عبد القدیر خاموش کو قاتل کہا، اگر وہ قاتل ہے، آپ بڑے تھے ہم تو چھوٹے تھے، قاضی عبد القدیر خاموش کتنا بڑا ظلم ہے، جو علامہ شہید کا سپاہی تھا، جو علامہ شہید کی پوری تحریک کے اندر ان کے قتل کے خلاف پوری کی پوری جنگ لڑتا رہا، اسی کو قاتل بنا دیا۔ نوائے وقت جنگ کے فرنٹ پیجز کے اوپر اشتہار آئے اور پتہ لگا حکومت پنجاب نے بل دیا ہے علامہ شہید کا قاتل کون ہے؟ قاضی عبد القدیر خاموش۔ پہلے 2 سال نواز شریف صاحب تھے، پھر کون بن گیا؟ قاضی عبد القدیر خاموش۔ اگر قاضی صاحب تھے تو آپ ہمیں جواب بتلائیے، اگر آپ قاضی قدیر کو قاتل کہتے تھے اس کو کیوں نہیں پھانسی لگوائی، اس کو کیوں نہیں پکڑوایا؟ آپ نے جو کیا ہے عوام اس سے غافل نہیں ہے، آپ نے ایک شہید کی جماعت ختم کر دی، دوسری جماعت میں بھاگ گئے، اس کی FIR کو لپیٹ دیا، اور آج اگر علماء نے ہمیں اس بات کے اوپر قائل کیا کہ اہل حدیث مسلک کے لیے، اہل حدیث مسلک قربانیاں مانگتا ہے، بے شک مانگتا ہے، قربانی دیجئے، صلح کیجئے مفاد کے لیے، ہم نے صلح کر لی کھلے دل کے ساتھ، تعریفی کلمات کہے 2 طرفہ، اس صلح کو بھی کس نے پسے پش ڈالا، کس نے عہد شکنی کی، کس نے وعدہ خلافی کی؟ بات آئی ہے تو کر رہا ہوں، لوگ سوالات پوچھتے ہیں تو آج اس لیے برسر مجلس اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ 3 علماء، مولانا مسعود عالم صاحب، ارشاد اللہ قصری صاحب، حضرت حافظ شریف حافظہم اللہ، تمام کے تمام کی اللہ حفاظت کرے، تینوں زندہ ہیں جنہوں نے صلح کرائی۔ پوچھئے ان سے کہ صلح جن شرائط پہ ہوئی کسی ایک شرط پہ بھی عمل ہوا، کسی ایک بات کو بھی منوایا گیا، پھر بھی خلوص نیت سے، اخلاص نیت کے ساتھ دیتے گئے، قربانیاں دیتے گئے، حتیٰ کہ بات اس نہج پہ آئی، کچھ باتیں ہڈن بھی ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی زبان درازیاں اور زبانوں کو لگام نہ دیا تو ہم بھی برسر مجلس ہر بات کو کہہ دیں گے۔ بات یہاں تک آئی کہ مرزا جہلمی کے خلاف تعاقب شروع ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے تعاقب آج بھی جاری ہے، اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کارکنان عظمت صحابہ اس کے خلاف یہاں پہ مقدمات بھی درج کرائیں گے، اور اگر ہمیں جہلم میں اس کی گرفتاری کے لیے دھرنا دینا پڑا تو دھرنا دینے کے لیے تیار ہے۔
جب یہ گرفتار ہونے لگا تو ایک سازش رچا کر جماعت کے تانے بانے کو بکھیر دیا گیا، اس صلح کی دجیاں اڑا دی گئی۔ اللہ کے بندو، اگر مجھے مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو پسند نہیں ہوں، آپ نے مجھے جماعت سے فارغ کر دیا، اب بھی جان چھوڑ دو، اب تو میں آزاد ہوں کہ ابھی بھی میں آپ کے نظم کا پابند ہوں؟ جب میں آپ میں رہا نہیں، پھر آپ کو میرے کسی عمل کی، کسی کام کی، کسی منصوبے کی، کسی منشور کی تکلیف کیا، میری مرضی، میں جماعت کے اندر جلسے کروں، میں جماعت کا جیسے مرضی حلیہ بناؤں، میں جماعت کی جیسے مرضی تنظیم کروں، اب میں آپ کی جماعت کا نہیں، پھر بھی آپ کا پابند ہوں کہ ایسے چلوں ایسے چلوں؟ جب تک آپ کی جماعت میں تھے تب تو آپ کی پابندی بنتی تھی، اب میں جماعت میں نہیں ہوں، اب کیسے میں پابند ہوں؟ کوئی عقل ہے؟ کوئی بندہ منطق کی بات کرے، کوئی عقل کی بات کرے۔ اللہ کے بندو، عظمت صحابہ کا مشن چلانا ہے، انشاءاللہ چلانا ہے، دفاع صحابہ کی جنگ لڑنی ہے، انشاءاللہ لڑنی ہے، لیکن ان سپاہیوں کی جنگ بھی لڑنی ہے جنہوں نے عظمت صحابہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کون ہے؟ شہید قائد کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرے تو اس کی زبان کو لگام دینے کے لیے آپ میں سے کچھ لوگ موجود ہونے چاہیے، اور ہمارا اداروں کو، ایجنسیوں کو یہ پیغام ہے، اور بات میں یہاں پہ ختم کروں گا۔ اللہ کے بندو، ہم نے کبھی توہین اہل بیت کی نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اہل حدیث کے، اہل سنت کے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک پیشکش کرتا ہوں، ایجنسیوں والے، اداروں والے نوٹ کریں کہ توہین صحابہ کی سزا بھی زبان کاٹنا رکھ دی جائے، اور توہین اہل بیت کی سزا بھی زبان کاٹنا رکھ دی جائے۔ ہمیں اس بات کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، آج کے دور میں جب سیدنا عمر کے پتلے حیدرآباد میں جلائے جائیں، میں اور آپ سکون کی نیند سو جائیں، تو ہمیں اپنے ضمیر کے اوپر بھی ماتم کرنا چاہیے۔ اور مجھے اور آپ کو آج کے دور میں ایک تسبیح، ایک وعظ، ایک نصیحت، ایک تسبیح کے انداز میں، ایک ذکر کے انداز میں، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، کوچا کوچا، ایک نعرے کو ہمیشہ کے لیے بلند کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دفاع صحابہ کوئی دیوبندیوں کا کاج نہیں ہے، صرف بریلویوں کا کاج نہیں ہے۔ اس کے سرخیل اس وطن کے اندر علامہ احسان اللہ ظہیر شہید تھے، جنہوں نے گٹی دی حق نواز جنگوی کو، آدم طارق کو۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ وطن عزیز کے اندر صحابہ کی تسبیح اس بلند آواز میں کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے ان کا دل بھی دہل جائے، ان کے جسم بھی کپکپانا شروع کر دے، ان کی روحیں بھی لڑنا شروع کر دے؟ اور نبی کے پروانے کون؟ آپ نے کہا صحابہ۔ نبی کے جانثار کون؟ نبی کے دیوانے کون؟ نبی کے چوکیدار کون؟ متقون کون؟ متقون کون؟ مفلحون کون؟ راشدون کون؟ متقون کون؟ فائزون کون؟ نبی کے آگے پیچھے پھرنے والے کون؟ صحابہ، 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 صحابہ۔ اور آخر میں نعرہ گلی گلی، نگر نگر، عمر عمر، عمر عمر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔